السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سارے احباب اچھے ہوں گے۔ ربیع النور کا مبارک پرنور مہینہ چل رہا ہے۔ یہ آج سورہ کوثر شریف کا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور 3-4 دنوں میں وہ مبارک دن ان قریب ہے جس دن آقا علیہ السلام کی 1500 سالہ ولادت مقدسہ کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ اور ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک ہے، وہاں ضرور آپ چیک آؤٹ کر لیں، جس میں امام کعبہ ہیں یعنی قاری عبد الرحمن السدیس صاحب، جو اپنی ولادت کو، اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں خوشی خوشی اور دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت قرآن و حدیث سے ان لوگوں کو دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ اپنی ولادت ہے نا، اپنے میں سب جائز ہے، لیکن حضور کی ولادت، حضور کی سیرت بیان کرنا، مکی اور مدنی زندگی بیان کرنا، یہ میلاد منانا، پھر اس پہ یہ ساری چیزیں شرک و بدعت ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ بہرحال الگ ٹاپک ہے، آپ ضرور چیک آؤٹ کریں، ڈسکرپشن میں لنک ہے۔ آج کے جو یہ عمل رہے گا یہ ہے سورہ کوثر شریف کا، قرآن مقدس کی سب سے اسمال سورہ مبارکہ کا درجہ حاصل ہے، لیکن زیادہ فضیلت، افضلیت اور خصوصیت والی سورہ مبارکہ میں سے سورہ کوثر شریف بھی شامل ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور طاقت، انعام، اختیاری، یہ تمام چیزیں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ کو انسان اپنی کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی کامیابی کے لیے پڑھنا بھی چاہیے۔ یعنی کسی کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، یا اپنی مسائل کا حل چاہیے، یعنی جن ایشوز میں گھرا ہوا ہے بندہ ان سے چھٹکارا چاہیے، یا فیملی پرابلم یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو۔ آج ہر انسان اپنی پریشانی کا سیلوشن چاہتا ہے۔ آپ بتائیں کیا ان لوگوں کو ابھی تک ملے گا بھی بھلا کیسے؟ دوسروں کے در بدر آپ جا کر بھٹکو گے تو کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ قرآن و حدیث سے جب تک آپ جڑیں گے نہیں، جب تک آپ اسلام کی باریکیوں سے جڑیں گے نہیں، شریعت مصطفیٰ سے آپ جڑیں گے نہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان مبارکہ کو سمجھیں گے نہیں، صحابہ کرام کے اقوال پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج لوگ در بدر بھٹک، آپ اپنی آنکھیں کھول کر ذرا دیکھیں آجو باجو کالونی میں، آج کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ اگر کریں گے تو کامیابی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے۔ لیکن ایک چیز اس میں اور ایڈ ہے، اسی لیے کہ یہ ہر انسان کی زندگی کا وزیرہ ہے، اس کے تعلق سے میں کیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود 22 پارے میں فرماتا ہے، اس کے تعلق سے جو چیز میں ایڈ کیا ہوں وہ آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ پہلے آپ سمجھ لیں عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یعنی آپ کس طریقے سے عمل کریں گے، پروسیس کیا ہے اس کا۔ اس میں زیادہ کچھ معاملات نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے۔ آپ کو نماز کا پابند ہونا ہی پڑے گا۔ میں اپنے ہر وظیفے میں بتاتا ہوں، وداؤٹ نماز نو وظیفہ، وتھ نماز وظیفہ۔ تو اسی لیے بغیر نماز کا کوئی عمل نہیں۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، جہاں پر بھی نماز پڑھتے ہو، گھر پہ یا مسجد میں، اگر مسجد آپ کے گھر سے کافی دور ہے تو گھر ہی پہ آپ پڑھتے ہو تو گھر پہ کر سکتے ہیں، نہیں تو مسجد میں نارملی اگر آپ جاتے ہیں تو مسجد میں ہی کر لیں، وہاں زیادہ بیسٹ ہے، وہاں زیادہ سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، سنت نفل پڑھ کے فارغ ہو کر اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ کوئی بھی جگہ اختیار کر سکتے ہیں مسجد میں، یعنی آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، وہاں بیٹھ جائیے سکون سے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہم نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی آیت مبارکہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ 22 پارے میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا پورا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب بھیجا کرو۔ یعنی درود پاک بھی میں ایڈ کیا ہوں اس میں، یعنی اس عمل کے ساتھ درود پاک بھی ایڈ ہے، اور ہر وظیفے میں ایسا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی زیادہ، اس لیے آقا کا مبارک مہینہ نا، کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے عاشقوں کے لیے۔ اگر آقا کی ولادت پہ کوئی چیز اسپیشل نہ ہو تو پھر عاشقوں کو مزہ کہاں آئے گا اپنے حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے میں؟ ہم آقا کی ولادت کو ناچ گانے یا مکاری کی طرح پر سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ جو اس طرح کرتا ہے اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میلاد کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، ناچتا ہے، ویسے لوگوں کو سنیت سے کوئی پروموٹ نہیں۔ میلاد کیا ہے، میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا، آپ ضرور دیکھیے۔ اس میں ہم نے ایک حدیث پاک نہیں بلکہ مسلم شریف، ترمذی شریف، امام بہی کی وہ محدث جن کی محدثیت پر بڑے بڑے محدثین خود ناز کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں میلاد کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ آقا کی سیرت بیان کرنا، آقا کی مکی اور مدنی زندگی کو بیان کرنا، آقا کے شان و شوکت کو اظہار کرنا ظالموں کے سامنے، یہ آقا کا میلاد ہے۔ اگر ان چیزوں کو اگر کرنا حرام ہے تو کوئی ثابت کر کے دکھائے، صحیح حدیث نہیں، ضعیف حدیث چاہیے۔ یہ ساری چیزیں میلاد ہیں، اور اس میں آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا یہ میلاد ہیں۔ اور اسی لیے آج درود پاک ہم نے ایڈ کیا تھا کہ عاشقوں کے لیے کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے۔ تو اسپیشل یہ کہ آپ کو
زیادہ تو نہیں، کم سے کم آپ کو 786 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں یا 1500 مرتبہ. وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی یہ 1500 سالہ ولادت کی تاریخ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے مقدر کا ستارہ ہے یہ. آج ہماری قسمت کو ناز ہے اس بات پر کہ آقا علیہ السلام کی 1500 سالہ ولادت مبارکہ ہم لوگ کی زندگی میں آیا. تو اس لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. کیا وقت لگے گا؟ 15 منٹ لگے گا مشکل سے آپ کو. کیا 15 منٹ نہیں دے سکتے آقا پر؟ میلاد یہ نہیں کہ آپ شریعت کے نام پر، میلاد کے نام پر ناچے گو. میلاد یہ ہے کہ آپ سیرت بیان کریں، حضور کی توصیفات بیان کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، درود و سلام بھیجیں. یہ میلاد ہے. کیا ہم آقا پر درود نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم عاشق اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے؟ بالکل الحمدللہ کریں گے. میں تو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد اب 100 مرتبہ پڑھیں. بہرحال 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیے یا 786 مرتبہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا آقا علیہ السلام کے عمر مبارکہ شریف کے مناسبت سے آپ 63 مرتبہ، یہ 3 آپشن ہے، 63 مرتبہ یا 786 مرتبہ یا 1500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا. سورہ کوثر شریف 63 مرتبہ پڑھیں گے. آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ایک الگ مناسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ شریف کی مناسبت سے 63 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں گے. ایک لائن کی ہے سورہ کوثر شریف، 63 مرتبہ پڑھ لیں. پھر آپ جتنا درود شریف اسٹارٹنگ میں پڑھیں گے اتنا ہی آخر میں پڑھنا ہوگا. یعنی اگر آپ شروع میں 63 پڑھیں یا 786 یا 1500 مرتبہ، اتنا ہی آپ آخر میں پڑھ لیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شدت سے دعا کریے، روئیے اور اپنے حال کو رکھیے. آقا کا وسیلہ دیں اور دعا کریں اللہ آقا کے وسیلے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب کریم ہے، اپنے محبوب کے طفل دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک کے ذات مولا نے تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو بھیج کر احسان جتایا. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا، یعنی ساری نعمتوں سے نوازا، زندگی، کھانا پینا سب کو سے نوازا، لیکن احسان نہیں جتایا. ہمارے ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ رکھا اور ہمارے ماں باپ کو بنایا، لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب کو بھیج رہا، اپنے رسول کو بھیج رہا، احسان جتایا. یہ تو ہماری بات نہیں، قرآن سے ثابت ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 میں صاف ظاہر ہے. مولا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہماری بات نہیں ہے. تو کیا آقا پر اتنا درود شریف آپ نہیں پڑھ سکتے؟ ضرور پڑھیے. بھائی کی حیثیت سے آپ سمجھیں، یا ایک سینئر کی حیثیت سمجھیں، یا ایک عالم کی حیثیت سمجھیں، یا ایک دوست کی حیثیت سمجھیں. لیکن آپ جس حیثیت سے ہمیں سنتے ہو، یا ہمارے فیملی یا رشتہ دار یا کوئی بھی ممبر سنتا ہو، کسی بھی حیثیت سے آپ سنیں، لیکن بیان کرنا ہماری ذمہ داری اور عمل کریں انشاءاللہ. میں اس چیز کو آپ کو احسان کے لیے نہیں اور نہیں آپ کو سنانے کے لیے، بلکہ تدریس نعمت بتا رہا ہوں. الحمدللہ ہر نماز کے بعد درود شریف میں کثرت سے پڑھتا ہوں، یہ میری عادت میں شمار ہے. بلکہ آپ بھی پڑھا کریے، میں کئی مرتبہ آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہی عمل کا طریقہ. پھر دعا کریں رب کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی، ہر بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ. بس آج لیتا ہی. السلام علیکم.